لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. الحمدللہ. تو درس قرآن میں کون سی سورہ سٹارٹ ہونا چاہیے آج؟ سورہ احزاب. سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو آج ہم لوگ درس قرآن میں سورہ احزاب سٹارٹ کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ سجدہ مکمل کی ہے. اور سورہ احزاب مصحف میں 33 نمبر کی سورہ ہے، جس میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں. اور یہ مکی سورہ کے ایک بڑے گروپ کے بعد آ رہی ہے، یعنی کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 سے لے کے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کے بعد، یعنی 8 مکی صورتیں، پھر اس کے بعد سورہ احزاب آ رہی ہے. اور اس سے جسٹ پہلے کی مدنی سورہ کون سی ہے بتائیے؟ سورہ فرقان سے ٹھیک پہلے سورہ نمبر 24، مطلب سورہ نور. تو سورہ نور جو مدنی سورہ ہے وہ 14 مکی صورتوں کے بعد ہے. سورہ یونس کے سے لے کر سورہ مؤمنون 14 مکی صورتیں ہیں، پھر سورہ نمبر 24 سورہ نور ہے، اور اس کے بعد 8 مکی صورتیں ہیں، ایک بڑا بلاک مکی قرآن کا، اور پھر سورہ احزاب ہے. اور مصحف میں تو سورہ نور پہلے ہے اور سورہ احزاب بعد میں، لیکن ترتیب نزول اس کا الٹ ہے، شاید آپ کے علم میں بھی ہے. سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور سورہ نور 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جبکہ مصحف میں پہلے سورہ نور آ جاتی ہے اور پھر بعد میں سورہ احزاب. اور ان دونوں سورتوں کے مضامین میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے. جہاں تک اسلوب کا سوال ہے سورہ احزاب کے، تو اس کا اسلوب سورہ توبہ سے ملتا جلتا ہے. جس طرح سورہ توبہ میں سٹارٹنگ کی آیات میں اہم بات کو ہیڈ لائن کی طرح پیش کر دیا گیا، پھر موضوع ڈسکنٹینیو ہو گیا اور آگے جا کر پھر موضوع کنٹینیو ہوا وہی مضمون. تو اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ہے. جو پہلا رکوع ہے اس میں کچھ تمہیدی باتیں ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ تھے، تو ان کے متعلق ذکر کیا گیا. پھر دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور پھر چوتھے رکوع میں یہی مضمون کنٹینیو ہو جاتا ہے. تو اسلوب کے اعتبار سے سورہ احزاب سورہ توبہ سے ملتی جلتی ہے، اور کچھ حد تک یہ اسلوب سورہ انفال میں بھی پایا جاتا ہے. جو پہلی آیت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ پھر آگے جا کے اس کا ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے. تو اس طرح کا اس کا اسلوب ہے. اور جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے سورہ احزاب، تو احزاب لفظ حزب سے ہے، حزب کا پلیورل ہے، ٹھیک ہے. حزب مینس لشکر ہوتا ہے، تو احزاب لشکروں کے لیے ہے. اور آیت نمبر 20 میں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وہاں سے ماخوذ ہے. اور وہ لشکر کن کے متعلق بات ہو رہی جو غزوہ احزاب ہوئی تھی، اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ صحیح موقع پر آتی رہے گی. غزوہ احزاب غزوہ خندق کو ہی کہتے ہیں. غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، بیٹل آف ٹرینچ، تو اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں.
جیسے کہ ہم نے زمانہ نزول کے متعلق بتایا کہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جو واقعات ہیں جیسا کہ غزوہ احزاب وہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور غزوہ بنو قریظہ وہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح یہ بھی وہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو پورے رسوخ کے ساتھ بغیر ڈاؤٹ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ 5 ہجری ہے۔ جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کی بات ہے تو بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی، بہت ہی ٹینشن والا دور تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ایکچولی منافقین اور منافقات کی طرف سے قرآن کی بعض اصلاحات کو بہانہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی بہتان تراشی ہو رہی تھی منافقین کی طرف سے، اور یہاں تک کہ آپ کے گھرانے آپ کی ازواج تک کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اور زینب رضی اللہ عنہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس کا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا منافقین نے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچ رہی تھی۔ یہ اس دور کی نازل شدہ سورہ ہے۔ جب سورہ تفصیل سے جانیں گے تو انشاءاللہ بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ کب کب کیا کیا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دل کی کیفیت کیا کیا ہوتی تھی۔ جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے تو اس میں ایک تو غزوہ احزاب کا ذکر ہے، 2 رکوعوں پر پھیلا ہوا، اور پھر منافقین کی جو کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا کہ وہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی اس وقت اس سیناریو میں۔ اس کے علاوہ غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ معاشرتی اصلاحات ہیں، جیسے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی اصلاحات ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے متعلق جو احکام ہیں وہ ہیں، یعنی کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، اعلیٰ خاندان سے تھیں، اور زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا۔ تو اب منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کا کیے جانا یہ منافقین کی طرف سے پروپیگنڈا تھا، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور پردے کے ابتدائی احکام ہیں اس سورہ میں۔ تو اگر اس میں ابتدائی احکام ہے تو تکمیلی احکام کس سورہ میں ہے؟ ایگزیکٹلی سورہ نور میں۔ آپ کو بتایا کہ اس کے دونوں سورتوں کے مضامین کافی مشابہ ہیں۔ تو ابتدائی احکام اس سورہ میں ہے اور تکمیلی احکام سورہ نور میں ہے۔ اور اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے متعلق بھی کئی احکام ہیں، جیسے ازواج مطہرات جو اپنی فائنینشیل کرائسس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار شکایت کرتی تھیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا، اور وہ جب وہ آیات آئیں گی تو تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ۔ تو بس اب اتنی تمہید کے بعد سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم مدنی سورہ ہے یہ۔ تو آیت نمبر 1 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافرین اور منافقین کی بات نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی۔ دیکھیے اس قرآن میں جو کہ ایکچولی پورا ایڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہیں پر بھی آپ نہیں پائیں گے کہ یا محمد کہہ کے ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یا تو یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، اس طرح ایڈریس، اور یا محمد نام لے کے ایڈریس کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ورڈ محمد آیا ہے لیکن ایڈریس کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس عزت
والا مقام آپ کو دیا ہے کہ ڈائریکٹ نام کے ساتھ اپنے نبی کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی ڈیزگنیشن اور ان کی مطلب پوسٹ کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں اور محبت سے عبداللہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ ایڈریس ہے یا ایھا النبی۔ اور یا ایھا النبی سے ایڈریس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ شرعی بات ہے اور آپ نبی ہیں، یعنی جو آگے بات کہی جا رہی ہے وہ قانونی حیثیت سے کہی جا رہی ہے، یا تو یوں کہیں کہ یہ سورہ ہی اتنے سارے قوانین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، بہت سارے قوانین شریعت کے اس میں ہیں۔ تو یا ایھا النبی کہہ کے بتا دیا گیا کہ اب جو باتیں اس سورہ میں آئیں گی ان کی حیثیت قانون کی ہے اور آپ نبی ہیں اللہ کے، یعنی قانون کو نافذ کرنا آپ کا کام ہے۔ بہت یہ بارے گراں تھا، کیا سمجھتے ہیں ہم نبی کی لائف کو۔ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ دیکھیے یہ بالکل ہی غلط تصور ہے کہ کوئی پیر کوئی ولی اتنے پہنچے ہوئے ہو گئے کہ اب ان کو تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک پل میں اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، ان کو تقوی کی ضرورت نہیں، وہ تو بالکل اوپر سے مل گئے۔ رسالت، نبوت یہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار سے کہہ رہے ہیں اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریے۔ تو سوچئے ہمارے اور آپ کے لیے کس درجے میں اس کی اہمیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور اللہ کی غضب اور غصے سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اور کہا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ کہا گیا وَلَا تُطِعْ، اطاعت ورڈ آیا ہے، لیکن اطاعت کا جو معنی ہوتا ہے وہ صرف حکم ماننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اطاعت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ دھیان دینا۔ تو یہاں پر یہ میننگ لیے ہوا ہے کہ اے نبی کافروں اور منافقوں کی بات پر دھیان مت دیجیے، کان مت دھریے۔ اب اس کا کانٹیکسٹ ہمیں ضرور ہی جاننا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زید بن حارثہ کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہ کا طلاق کرایا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ زینب سے وہ نکاح کریں گے تو یہ پروپیگنڈا کس درجے میں بڑھ جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اور کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ مانا جاتا تھا نا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے بالکل حقیقی بیٹے کی طرح ہے، تو اس کی متعلقہ یا طلاق شدہ سے سسر نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محرم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا وہاں کا سوسائٹی کا، ان کی سوسائٹی کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں تھی کہ میرے نام بدنامی کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی فکر تھی کہ کہیں گے کہ لیجئے جی یہ جو ہے محمد آ کے معاشرے میں یہ کر رہے ہیں، سسر ہو کے وہ بہو سے نکاح کر رہے ہیں، اور استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہ ایلیگیشنز تھے ہمارے پیارے پاک نبی پر کہ ان کا دل زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ زید بن حارثہ کے ساتھ طلاق کرا دیا اور اب خود نکاح کر لیا۔ تو اتنے گھٹیا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا منافقین کی جانب سے۔ سوچئے ہم لوگوں کے متعلق کوئی کچھ ایلیگیشن لگا دیتا ہے تو ہم لوگوں کو کتنا برا لگتا ہے، لیکن جو ذات معصوم ہو کوئی گناہ نہ ہو جس کے ذمہ، اس پہ اتنے بڑے بڑے ایلیگیشنز لگانے کی کوشش کر ڈالتے ہیں لوگ۔ تو یہ حال منافقین کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے سخت پریشان تھے کہ یہ لوگ جو ہے ایسی باتیں کریں گے اور الٹیمیٹلی میری دعوت کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کریے، آپ صرف اللہ سے ڈریے، ان کے چکر میں مت پڑیے کیا کہیں گے، اور ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے،
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے، ان کے چکر میں مت پڑیے، اور آپ صرف اللہ سے ڈریے. اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جائے، کیونکہ جو اصلاح اس طرح پریکٹیکل طرح سے ہوتی وہ سب سے مضبوط تھی اور واقعی ثابت ہو گیا. منہ بولے بیٹے کے ساتھ کو حقیقی بیٹا نہیں بنانا، اس کی متعلقہ سے سسر جو منہ بولا سسر ہے، ایکچولی وہ مطلب خالی بولنے بھر کا تو سسر ہے، ریالٹی تو نہیں ہے نا. تو حقیقی رشتہ الگ ہے، بنائے ہوئے رشتے الگ ہیں، اور حقیقی رشتوں کا مقابلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہو جاتے. تو اگر یہ بات صرف کہہ کے اصلاح کی جاتی تو شاید اتنی مؤثر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریکٹیکلی کر دیں اور وہ جڑ سے ختم ہو جائے، وہ رسم جو ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے. یہ قانون اللہ کا پہلے بھی نہیں تھا، ان کا خود ساختہ قانون تھا کہ بچہ گود لے لیا تو وہ جیسے اپنا ہی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے اوپر بات کہی ہے ہر چیز. تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ اولاد کسی کی ہو اور منسوب کسی اور کی طرف ہو اور اس کو وہ درجہ مل جائے جو حقیقی اولاد کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حکمت سے پر بات کرتا ہے. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کو ابھی یہ تو ستا لیں گے، لیکن اس کا جو قیامت تک اس کا جو معاشرتی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے وہ اس سے بہتر اصلاح نہیں ہو سکتی کہ آپ پریکٹیکلی اسے کر کے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سب اسے پتہ ہے، اور حکمت والا ہے کہ کیا چیز کیسے، کس حکم کا کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ نہیں، آپ ان کے اوپر دھیان مت دیجیے، یہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، اس لیے آپ بس اللہ کا ہی تقوی اختیار کریے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب دیکھیں، جو پہلے منفی انداز میں بات کہی گئی تھی اب وہ مثبت انداز میں کہی جا رہی ہے. فرمایا کہ آپ صرف اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے بس اس کی پیروی کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو چھوٹی بات مت سمجھیے. ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ کچھ چیزیں مانتے ہیں، کچھ نہیں مان پاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. لیکن نبی ایسی ذات ہوتے جو معصوم ہوتے، جن سے خطا نہیں ہونی چاہیے. کس درجے میں پریشر ہوتا ہوگا ذرا تصور کریے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، آپ کا کام صرف وحی الہی کی پیروی کرنا ہے. اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ خود کے بنائے جو منہ بولے بیٹے ہیں، جو خود جس کو اڈاپٹ کر لیا وہ برابر نہیں ہے ایکچول بیٹے کے. تو اس کی متعلقہ سے نکاح یا تو وہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح کچھ بھی غلط نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ حکم لگے. شریعت یہ ہے اور اللہ ہی حق بات کا حکم دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ صرف اس کی اتباع کریے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر بات سے خبردار ہے. کہا جو تم کرتے ہو، یعنی نبی اب یہ پلیورل میں تعملون خبیرہ، یعنی لوگ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پورا باخبر ہے کہ کس طرح سے نبی کو ستا رہے تھے، کس طرح سے ٹینشن دے رہے تھے، نبی کے گھرانے پر کیا کچھ وہ کوششیں کر رہے تھے. نبی کی بیویوں کے متعلق منافقین اس درجے میں گر جاتے ہیں، سوچئے ذرا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوب اچھی طرح اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن آپ کا کام ہے صرف اور صرف وحی الہی کی پیروی کرنا، اور اس میں آپ کمزور نہ پڑیں کبھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کام کی
پابندی کرنے اور اسے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کر سکتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں, یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کا یہی کام ہے کہ وہ پیروی کرے گا وحی الہی کی, اور تمہیں جتنا برا لگنا ہے لگا کرے منافقین اور کفار کو. اور جو پچھلی آیت میں منافقین اور کفار کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا, اس سے منافقین کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اندر سے دونوں ایک ہیں. منافق کون ہے؟ جو زبان سے اقرار کرے مسلمان ہونے کا اور دل اس کا ایمان والا نہ ہو. کفار کون ہے؟ زبان سے بھی انکار کر دے. ہاں, تو ایک زبان سے انکار کر رہا ہے اور ایک دل سے انکار کر رہا ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ منافقین کفار سے بھی زیادہ ملعون لوگ ہیں, اور ان کو سب سے گاڑی پنشمنٹ ہے جہنم میں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 145 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں, کیونکہ وہ آستین کا سانپ ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کی جماعت میں رہتے ہیں, وہ کلمہ شہادہ زبان سے پڑھتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, مسلمانوں کی جماعت میں رہ کے وہاں پر رکھنے ڈالتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. تو دونوں کو ایک ساتھ یہاں پہ ذکر کیا گیا. مسلمان آج نام بھرے والے مسلمان اپنے کو کتنا اچھا سمجھتے اور کفار کو کتنا برا سمجھتے ہیں, لیکن اگر دل میں ایمان نہ ہو تو کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ زیادہ سزا کا مستحق ہے منافقین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سارے منافقین کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, آپ صرف وحی کی اتباع کریں. وتوکل علی اللہ, اور آپ اللہ پر توکل کیجئے. وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے کارساز. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایڈریس کر کے کنٹینیوڈ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کیجئے. توکل ورڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ واو, کاف, لام. ٹھیک ہے, اسی سے وکیل بھی ہے. وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ لا کے اس میں وکیل کو سوچ رہے ہیں نا, وہ بھی اسی معنی میں ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. وکیل اس کو کہتے ہیں جس اپنے معاملات جس کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. اپنے ایشوز, میٹرز, افیئرز کسی اور پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے کہ اب یہ تمہیں دیکھنا ہے اور ہم نے تم پر بھروسہ کیا, تو اس شخص کو وکیل کہتے ہیں. تو اسی لیے لا میں بھی وکیل اس کو کہتے ہیں نا کہ اب اپنا پورا کیس انسان اس کو دے دیتا ہے, بھروسہ کرتا ہے تبھی تو دیتا ہے نا. تو وکیل, وہ توکل کا جو روٹ ہے وہ بھی یہی ہے, واو, کاف, لام, اور وکیل کا بھی روٹ لیٹرز وہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کو اپنا وکیل بنائیں, اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے سارے افیئرز اللہ کو سبمٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ ڈسپوزر آف افیئرز ہے, اللہ آپ کا کارساز ہے. یعنی ہم سب کو اپنے ہر معاملات, چاہے چھوٹے ہوں چاہے بہت بڑے ہوں, چاہے بہت انزائٹی کاز کرتے ہوں چاہے معمولی چیزیں ہوں, وہ ساری چیزیں اللہ کے ہینڈ اوور کر دینا چاہیے. یعنی ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, کوشش کرنے کے بعد اس کے رزلٹ کو بھی اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے, اور اللہ ہی سے امید کرنا چاہیے کہ وہی کام بنانے والا ہے. تو یہ ہے اللہ پر ایکچوئل توکل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ پر توکل کریں, آپ اپنے سارے معاملات اللہ کو سبمٹ کر دیں. کہنے کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ ابھی مطلب زینب سے نکاح ہو جائے گا تو پھر کیا یہ طوفان باندھیں گے, وہ بات آپ کو کھائی جا رہی تھی کہ اس کی وجہ سے دعوت کو زخم نہ پہنچے. اللہ نے کہا نہیں, بس آپ اللہ پہ بھروسہ کریں, اپنے معاملات اس کے اوپر چھوڑ دیں. وہ بہت ہی اچھی طرح سے آپ کا وکیل ہے, اور وہ ڈسپوزر آف افیئرز ہے, وہ آپ کے کام کو بنائے گا. کہنے کا مطلب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم سے ہے نا کہ آپ اپنی پھوپھی ذات بہن اور زید کی متعلقہ سے نکاح کریں گے, تو اٹس نتھنگ رانگ کہ اللہ کا حکم ہے. آپ اب اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیں اس معاملے کو, اس کے آگے کا فکر میں نہ گھلائیں اپنے کو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے.
وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا جس سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، فی جوفی، جوف معنی ہوتا ہے خالی جگہ، اور یہ چیسٹ کیوٹی کے لیے آیا ہے، پیٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں، سینوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، خالی جگہ جہاں ہو اس کو جوف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کسی کے جوف میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ کہنے کا مطلب کہ انسان کے پاس جیسے 2 کڈنی ہوتی ہے اس طرح 2 دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے ہر انسان کے پاس، حالانکہ یہ لفظ رجل آیا ہے، اس کا بھی ابھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں کہ وہ دو طرح کی سوچے، ایک میں اللہ کی محبت ہے، ایک میں مال کی محبت ہے، ایک میں ایمان ہے، دوسرے میں کفر ہے، ایک میں ضلالت ہے، دوسرے میں ہدایت ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی دل ہے۔ تو یا تو انسان ایمان، ہدایت اور توکل کے راستے پہ چلے گا، یا تو ضلالت، گمراہی اور گناہ کے راستے پہ۔ یہ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہے کہ وہ بیلنس نہیں کر پائے کہ ہاں میرا ایک دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں اور دوسرا دل چاہ رہا ہے کہ فجر پڑھوں اٹھ کے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دس از ناٹ دا ریالٹی، ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ سب کو ایک دل دیا گیا ہے، اس لیے وہ یا تو طے کر لے کہ وہ ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے کہ گمراہی پہ، وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے کہ نفاق ہے۔ 2 میں سے ایک ہی چیز رہ سکتی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پاس ایمان ہے، مگر وہ نفاق ہوگا اور وہ دکھائے گا کہ میں بہت کنفیوز رہتی ہوں، میں بہت پریشان۔ 2 دل نہیں ہیں کسی کے پاس، کیوں کنفیوز رہتے ہیں؟ ہاں، تو 2 دل نہیں ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہو، اس کے آگے کی جو بات آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ تمہید باندھی گئی۔ لیکن ایک سائنٹیفک ویو پوائنٹ دیکھیے یہاں پہ، اتنا بیوٹیفل ہے۔ یہاں پہ کہا وما جعل اللہ لرجل من قلبین، قلب مینس دل، قلبین اس کا تثنیہ ہے، 2 دل، لرجل مرد کے لیے۔ یہاں پہ انسان لفظ نہیں آیا، ناس نہیں آیا، کوئی ایسا کامن جینڈر کا ورڈ نہیں آیا جس میں مرد اور عورت دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کامن جینڈر نہیں آیا۔ یہاں میسکولین جینڈر آیا، لرجل کی، کسی مرد کے جوف میں 2 دل نہیں رکھے۔ اگر یہاں کامن جینڈر آتا تو ہو سکتا ہے کسی شر پسند کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بچے کے اندر ایک دل ہوتا ہے، ایک عورت کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ورک تو اس بچے کا دل اس کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن خالی لفظی غلطی نکال سکتا تھا کہ جب عورت کا مطلب ایمبریو اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ اس کا ہارٹ ڈیولپ ہو گیا، تو 2 دل عورت میں کچھ دن تو رہتا ہے، کام تو اس کا ایک دل ہی کرتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو دوسرا دل ہے وہ بچے کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی خالی الفاظ کے ساتھ اس طرح کھیل سکتا تھا، لیکن میرے رب کی شان دیکھو، یہاں پہ رجل آیا ہے، میسکولین جینڈر، مرد کے، کسی آدمی کے، اور مفہوم سب کو واضح ہے کہ کسی آدمی کا مطلب کسی کے بھی نہیں۔ اب آگے کہا اور نہ ہی تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ زہار ایک اصطلاح ہے ایٹ دیٹ ٹائم جب اہل عرب اپنی بیویوں کو یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تم انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اگر یہ کسی کو کوئی شوہر بیوی کو کہہ دیتا تو سب سے سخت والی طلاق پڑ جاتی تھی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کسی کو طلاق دینا یا کسی کو الگ کر دینا یہ زہار کہلاتا تھا، اور یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی تھی۔
نہ طلاق بائنہ ہوتی تھی، مغلظ طلاق ہوتی تھی، بہت اسٹرانگ، سب سے سخت طلاق اس اسٹیٹمنٹ سے پڑتی تھی ان کی دور جہالت میں، جو وہ اپنے لیے خود قانون بنائے ہوئے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، کہنے کا مطلب جس طرح میرے ماں کی جسم میرے اوپر حرام ہے اسی طرح اب تو بھی میرے لیے حرام ہے، مطلب جسمانی تعلق تو اس سے نہیں قائم کروں گا، تو یہ اتنی سخت طلاق پڑ جاتی تھی جس سے رجوع تک بھی نہیں ہو سکتا تھا. ورنہ طلاق میں طلاق دیا کوئی بات نہیں، رجوع بھی ہو سکتا ہے، ہاں جب تک عدہ پیریڈ ہے، اور عدہ پیریڈ گزر گیا دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ والے کام سے ان کی سب سے سخت طلاق پڑ جاتی تھی. تو یہ ان کی جہالت والا قانون تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ تمہارے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے، ماں سے مشابہت دے دینے سے تمہاری ایکچولی وہ مائیں نہیں ہو جاتی. جس طرح کسی مرد کے، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، نہیں ہو سکتی. حقیقی ماں ہی ماں رہے گی، تمہاری بکواس سے ماں نہیں ہو جائے گی. یہاں پہ اس کا شرعی قانون بیان کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہی ہے. آپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہوگا کہ زہار کا جو شریعت کا قانون ہے وہ سورہ مجادلہ میں آیا ہے، اور آیت نمبر 2 سے لے کے 4 میں اس کا شریعت کا قانون بیان کیا گیا ہے. پتہ ہے نا سورہ مجادلہ؟ تو کیا قانون ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا، یا ماں کی پیٹھ کی طرح، یا ماں سے مشابہت دے دیتا، بیوی کو انہی ایسپیکٹس میں ماں کہہ دیتا، یا ابھی بھی کبھی کہہ دے، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ طلاق تو نہیں پڑے گی، لیکن یہ نہایت بیہودہ قول ہے، بہت ہی جھوٹ پر مبنی ہے، تو پینلٹی لگے گی. کہنے کا مطلب کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے. یہ اس کا کفارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بنا دیا. اس کا قانون تو وہاں پر مینشنڈ ہے، لیکن یہاں پر اس کی خالی ذکر کیا گیا کہ تمہاری بکواس سے کوئی ایکچولی ماں نہیں ہو جاتی. اور تیسری بات کہی گئی کہ اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا. یعنی کسی کو بیٹا کہہ دو تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے کی جیسے ہو جائیں گے، اور سارے حقوق جو اپنی اصل مصلوبی اولاد کو دیا جاتا ہے، تو نسبی اولاد کو دیا جاتا ہے، تو وہ سارے حقوق اس کو دے دو گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو، یہ تم نے منہ سے نکال دیا. انسان کے منہ سے لغو بھی نکل جاتا ہے، تو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو. اللہ کے نزدیک حقیقی بیٹا، حقیقی ماں ایسے نہیں بدلا کرتے جیسے تم بدل دیتے ہو. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا اس کو پورا اپنے بچے کی طرح والے سارے حقوق دے دیے جاتے، یہاں تک کہ ولدیت بھی بدل دی جاتی. جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی ولدیت کے ساتھ اس کا نام پکارا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ نہیں، یہ دیکھیے یہ حق بات نہیں ہے. اسلام کے سارے قوانین حق پر بیسڈ ہیں، اور حق کسی کے بولنے یا کسی کے کچھ کرنے سے بدل نہیں سکتا. جب کسی اڈاپٹیڈ چائلڈ کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے حقیقی باپ کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ولدیت کے، والد ہونے کے نا. جب بیوی ہے، ماں نہیں ہے، اس کو زبان سے کسی نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، بیہودہ قول ضرور ہے لیکن وہ ایکچولی ماں نہیں بن جائے گی. تو اسلام کے قوانین حق پر بیسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یقول الحق، اور اللہ حق کہتا ہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے. تو اللہ کی بات حق پر بیسڈ ہے کہ جو
جنا ہوا بچہ نہیں ہے اس کے وہ سارے حقوق نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی پردے وغیرہ کے ایک کام اس کے لیے بدل جائیں گے. وہ سب تمہارے اپنے خلط ملط کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا. حق یہ ہے کہ جو جس کی اولاد ہے اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی تم کیا ہو؟ تمہاری خود کا خالق اور یہ دنیا کائنات کا خالق جانتا ہے کہ کیا صحیح راستہ ہے نا. تو وہ جو کہے گا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. تم کیا کرتے ہو؟ اپنے جذبات سے متاثر ہو کر قانون تیار کر لیتے ہو، یا اپنے ڈیزائرس کے اکارڈنگ تم اپنے قانون بنا لیتے ہو. تو وہ حق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو احکام نازل کرے گا وہی سیدھا راستہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے، ہیومن ریس کے لیے، کس میں کامیابی ہے، کس میں بھلائی ہے، یہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہم اپنی بھلائی خود نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں انڈیویژول کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی کون سے قوانین بہتر ہیں اور کون سے مضر ہیں. یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا نا. کوئی اور اپنے خود ساختہ قوانین سے سوسائٹی میں امن کبھی قائم نہیں کر سکتا. آیت نمبر 5 میں حکم آ گیا ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ، لہٰذا انہیں پکارو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادوں سے کرو گے اس کا ضرور حساب ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ایام الجاہلیہ کا قانون تو یہ تھا کہ اڈاپٹڈ چائلڈ کو بالکل حقیقی بچے کی طرح سے حقوق دے دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، حکم آ گیا، قانون بن گیا، شریعت بن گئی کہ نہیں، ان کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے بلاؤ. یہی پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک. تو صحابہ کا کیا اس پر عمل تھا وہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس ٹائم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے تھے. اور اس آیت کا نازل ہونا ہے کہ فوراً امپلیمنٹ ہوا، اور پھر سے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ وہ کہلائے جانے لگے. صحابہ فوراً عمل کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایف اینڈ بٹ کر رہے ہیں. وہ ایسا ہے تو ویسا ہے تو اس کے سائیکالوجی پہ کیا اثر پڑے گا، تو اس کی فلسفی پہ کیا اثر پڑے گا. بڑی آفت رہتی ہے ہماری سوسائٹی میں. اب یہ بات سمجھ لیجئے، جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سے جو خطا ہو گئی وہ تم سے اللہ درگزر کر دے گا. لیکن اس قانون کے آنے کے بعد کوئی بھی ولدیت کسی اور کی لگائے حقیقی باپ کے علاوہ، جن لوگوں نے اڈاپٹ کیا وہ اپنی ولدیت لگائے تو یہ حرام مطلق ہے. ہم غیر ذمہ داری سے نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے. حرام مطلق حکم آ گیا نا کہ ولدیت نہیں چینج کر سکتے کسی کی. کسی نے گود لیا ہے ٹھیک ہے لے، لیکن نام اس کا اصل والد کا رہے گا. اب ایک مسئلہ آ سکتا تھا کہ نہ پتہ ہو تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں نہ پتہ ہو، اس سوسائٹی میں بھی کئی لوگ تھے جن کے والد کے بارے میں نہیں پتہ تھا. کچھ ہو جاتے ہیں حالات نا،
کچھ بیچے ہوئے غلام ہوتے ہیں، کچھ لوگ مس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کوڑے خانے سے اٹھائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹرین کے واش روم سے اٹھائے جاتے ہیں. ایسے لوگ تو ہیں ہی نا کہ اپنے بچوں کو یہاں وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ بڑا تو ہوتا ہی ہے، کوئی اڈاپٹ کرتا ہے پتہ بھی نہیں رہتا کس کا بچہ ہے. پورا سولوشن بیان کیا گیا. اگر تمہیں اس کے والد کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. اور وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے مولا ہیں. یہ ولایت سے ہے، ولا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دوست اور ساتھی، دوست. تو کیا کہا گیا؟ جس کے باپ کا نام نہیں پتہ ہے اس کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ تو ضرور ہی تھا نا، اس کا والد. لیکن اس کو کوئی اور والد اپنا نام نہیں لگا سکتا. یہ بڑی جذباتیت ہے ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب جڑ سے کاٹ دیا اس بری رسم کو. لیکن آج بھی جذباتیت پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسکول میں بھی ان بچوں کو جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنا نام لکھواتے ہیں، اور کئی بار بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں کہ وہ ان کے اصل والدین نہیں ہیں. یہ نہایت غلط طریقہ ہے. اور نام لگانا کسی اور کا، والدیت کسی اور کی لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، جنت اس پر حرام ہے. اتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. کیوں؟ کسی کا حق تلف ہو رہا ہے یہاں پر. اس کے والد کا نام ہٹا کے کسی اور کو والد بتا دیا جا رہا ہے، اس کا حق تلف ہو رہا ہے. تو اسلام حق پسند ہے، حق کی باتیں کرتا ہے اور جھوٹ پر نہیں بنیادیں قرار دیتا. یہ جھوٹ ہے نا کہ جس نے پیدا نہیں کیا. دیکھیے، پیدا ہوگا تو ایک جس ماں کے رحم میں پیدا ہوا پلا بڑا، وہ وہی ماں ہو سکتی ہے، اور جس کے نطفے سے وہ آیا وہی والد ہو سکتا ہے. کوئی اور والد اور والدہ ہو نہیں سکتی. سچائی تو یہ ہے. اور پھر کسی اور کے نام لگا دیا جائے تو یہ تو جھوٹ ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ حالات ہوتے ہیں، پالنا پڑتا ہے، لیکن بچپن سے بچے کو بتائے رہے ہیں کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے. اور ہرگز اسکول سے لے کے کسی کے سامنے تک والدیت میں جس نے پالا ہے اس کا نام نہیں بتائیں. حرام مطلق ہے، بہت گناہ کی بات ہے. روکیے اپنے سوسائٹی میں اراؤنڈ لوگوں کو، ان کو بتائیے کہ کیا شریعت کہتی ہے. خالی جذباتیت سے تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو نام بھی اپنا ہی اللہ کا حکم ہے نام نہیں دینا ہے، اللہ کا حکم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. میڈیکل نقصان بھی ہے. اب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے خاندان کی پوری ہسٹری پوچھی جاتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ڈائبٹک تو نہیں تھے، ان کو کوئی جینیٹک ڈیزیز تو نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب کوئی جو ہے اب بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اب بتا رہا ہے اپنے کو والد، ہاں، اب اس کی ہسٹری پوچھی جا رہی ہے تو کیا علاج صحیح ہو رہا ہے؟ جینیٹک جو انہیریٹنس ہے وہ تو اس کو اپنے والد سے، اپنے والدہ سے ملی ہے نا اس بچے کو. اور جو جس نے اڈاپٹ کیا اس کا ہیریڈیٹری میں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس بچے کے. تو اگر کوئی اپنے ہی کو ماں باپ بتا رہے ہیں تو اس کی پوری ہسٹری پوچھیں گے نا کہ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، آپ کو یہ پرابلم تو نہیں ہے، آپ کو وہ نہیں ہے، تو کیا وہ بچے کے لیے صحیح علاج پہچانیں گے؟ یہ تو خالی ہم میڈیکل اسپیکٹ بتا رہے ہیں، ورنہ یہ حق سے بالکل ہٹی ہوئی بات ہے کہ کوئی اور والد اور والدہ ہے اور نام کسی اور کا جا رہا ہے. تو للہ اس پہ ورک کریے. آپ کے اراؤنڈ جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ جذباتیت میں اپنا ہی نام بولتے ہیں، اب اسکولوں میں اپنا نام لکھاتے ہیں نا جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، بہت مسئلہ رہتا ہے ان کو اس سچائی کو قبول کرنے میں کہ والد ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے. یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، بہت ہی گناہ کی بات ہے، بہت سخت گناہ کی بات ہے. تو قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس کو سوسائٹی میں نافذ کریں. تو اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی تک تم سے جو گناہ ہو گیا اس پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارے دل ارادے کے ساتھ کریں گے، یعنی شریعت آ گئی، اب بھی تم وہی کام کو کنٹینیو رکھو گے تو بہت پکڑ ہے تمہاری. اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یعنی جو چیز بس میں نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھی،
ابھی بھی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی کسی کے پاس, نہیں پتہ تھا اس کو, غفلت میں کر رہے تھے, ابھی پتہ چلا آج سے اس بچے کا نام چینج کرو, آج سے. یہ صحابہ نے ایسے ہی تو کیا تھا نا, ان کے یہاں صدیوں کی وہ رسم تھی اور منٹوں میں حل ہوتی تھی کہ نہیں. ہمارا اور صحابہ کا یہی ڈفرینس ہے کہ ہم فیو ایئرز یا کچھ مہینے کی عادت کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں, اور صحابہ صدیوں والی رسم کو 1 منٹ میں چینج کر لیتے تھے. تو ابھی بھی جس کو نہیں پتہ تھا کہ ایسا نہیں کرنا ہے, وہ گناہ کی بات ہے, اب تو پتہ چل گیا, ابھی چینج کریں, سدھر جائے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین و مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, سوائے ان کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا, یہ سب باتیں پہلے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بیان ہو رہا ہے قرآن حکیم میں کہ ایکچولی نبی کا ہماری زندگی میں مقام کیا ہے. ہم لوگ خالی دعوے کرتے ہیں محبتوں کے اور احترام کے, ذرا چیک کریں کہ ریالٹی ایسی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کا حق مومنین کے اوپر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے. اپنی جان سے زیادہ نبی محبوب ہونا چاہیے, اپنے والدین سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے, کسی بھی اولاد سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. نبی نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ ایکچولی ہمارے والدین بھی نہیں کرتے, ہماری اولاد بھی نہیں کر سکتی, کوئی نہیں کر سکتا. انسانی برادری میں جو قربانیاں نبی نے دی ہیں نا, وہ آپ کے والدین نے بھی آپ کے لیے نہیں دی ہے. جس طرح سہ کے یہ دین کو آپ کے تک پہنچایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں اکارڈنگلی. جس نے جتنا دیا, جس نے جتنا سہا, جس کے جتنا حق بنتا ہے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رائٹس ڈیزرو کیے ہیں سب کے. اب نبی کا کیا حق ہے ہم پر اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ کے رسول کو یہ بات کہتے ہوئے ہیزیٹیشن نہیں ہوئی, الحمدللہ. حق بعد میں ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے میں ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. یہ دین ہے, یہ دین ہے, پورا پہنچانا تھا, اپنا رائٹ بھی بتانا تھا, تو اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی تم پر اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہم اپنی جان بچانے کے لیے جس درجے میں کوشش کریں اس سے زیادہ ہمیں نبی کے احترام, ایک ایک ورڈ کا احترام ہونا چاہیے. جس طرح ہم اپنی جانوں سے محبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ, یعنی جان بھی چلی جائے تو مسئلہ نہیں ہے. آخر صحابہ کے اقوال کیا ہوتے تھے, بات پہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, پھر اگلی بات کہتے تھے. یہ وہ صحابہ کی جنریشن تھی جو نبی کی جو محبت ہے ان کو سچی والی تھی. آج ہم حب رسول کے دعوے کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں اور زبانی دعوے کرتے ہیں, لیکن کیا وہ دعوے واقعی سچے ہیں؟ اس کو کیا عمل ہمارا کیا ہے وہ بتائے گا کہ ہم نبی کی سنت پہ کتنی اس کی پیروی کر رہے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت سے لے کے اپنی آخری سانس تک جس کام کو کیا ہے دعوت, وہ کتنا کر رہے ہیں. کیسی محبت ہے ہماری, کیسی محبت ہے. سنت سے چیک کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اور احکام کے کتنے اسٹانچ فالوور ہیں.
تب پتہ چلے گا کہ نبی سے ایکچولی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبی کا حق مومنین کی زندگی میں اپنی جانوں سے زیادہ ہے، اپنے والدین سے زیادہ ہے، اپنی اولاد سے زیادہ ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں سے۔ اگر کسی کو اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ دنیا کے کل لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے انسانی برادری میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق حکم آ گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وہ جو پروپیگنڈا چل رہا تھا نا منافقین کا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کا جو احترام ہونا چاہیے، جو پوزیشن ہونی چاہیے، اس کو واضح کر دیا کہ دیکھو دھیان رہے، نبی کی بیویاں تمہاری ماؤں کی طرح ہیں۔ تم ان کے اوپر غلط نظر ڈالنا اور ان کے متعلق کوئی بھی ایسی ویسی باتیں کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لو کہ اپنے والدہ کے متعلق ایسی بات کر سکتے ہو۔ تو یہ بات صرف ان منافقین کے لیے تو نازل نہیں ہوئی، قیامت تک سارے مومنین کے لیے نبی کی بیویاں مائیں ہیں، 2 معنی میں۔ ایک تو یہ کہ احترام ایسا ہوگا جیسے ماں کا احترام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کا احترام ماں کی طرح ہوگا۔ اسی لیے سب کو ام المومنین اور جمع میں امہات المومنین ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ کے ساتھ نکاح کر سکے، کیونکہ وہ ماں ہے۔ تو کسی بھی بیوی کو کسی سے بھی نکاح کرنے اور کسی کو نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، ماں ہے وہ۔ ان 2 معنی میں مائیں احترام میں، اور کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ محرم ہو گئے سارے لوگ، اس معنی میں ماں نہیں۔ جو حقیقی رشتہ دار ہیں، جو محرم ہیں، اولاد اپنی وہی محرم رہے گی، بھتیجے رہیں گے، بھانجے رہیں گے۔ تو ماں کہہ دیا تو سارے مرد ازواج مطہرات کے لیے محرم نہیں تھے، اس معنی میں ماں نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخوت کا کتنا بیوٹیفل ایگزامپل سیٹ کیا تھا جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تو مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کو کیسے ایک ایک کا بھائی بنا دیا گیا تھا، اور یہ مواخات جو کی گئی تھی وہ مطلب ایسا ایگزامپل ہے جو کبھی ہسٹری میں دیکھا نہیں گیا اور اب تک کبھی نہیں دیکھا گیا اور قیامت تک نہیں دیکھا جائے گا۔ اس درجے میں انصار نے مہاجرین کی ہیلپ کی تھی نا، سب ایک دم بھائی کی طرح اپنی ہر چیز شیئر کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، وہ ایک سچویشن تھی، تم نے بہت اچھا انصار نے بہت اچھا رسپانس کیا نبی کے اس حکم کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میراث میں بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا نہیں، رحمی رشتہ رکھنے والے کتاب اللہ کے مطابق مومنین اور مہاجرین سے بھی زیادہ حقدار ہیں، میراث میں کسی کا حق نہیں رہے گا۔ ہاں ایک ایگزمپشن ہے نا، وہ سارے قوانین سورہ نساء میں نازل ہو چکے تھے، یہاں پہ اس کو پھر سے ذکر کیا گیا، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ اشارہ ہے وہ 1/3 کی جو وصیت کر سکتا ہے کوئی، یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ جو میراث ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی وارث کو، جس کو اللہ نے وارث بنایا، جیسے اپنا حقیقی بیٹا نالائق نکل گیا، اب وصیت لکھ کے چلے جاتے ہیں اس کو میری جائیداد میں سے 1 کوڑی بھی نہیں دیا جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں نا لوگ، بہت غلط کرتے ہیں، چاہے جتنا گناہ گار ہے، اگر وہ پھانسی کے فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے، مرتد نہیں ہے، تو وہ میراث سے بے دخل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو خون کے رشتے جو رشتے ہیں
ان رشتوں میں وارث کون ہے اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، کتنا پورشن ان کو ملے گا وہ بھی اللہ کا ڈکلیئرڈ ہے۔ اب بات یہی پھنستی ہے نا کہ اگر ان رحمی رشتوں کے علاوہ کوئی دوستی میں یا کسی آرگنائزیشن کو یا کسی اور کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہے تو کیا مسئلے کا حل ہے؟ تو ٹو دی میکزیمم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سوائے اس کے کہ تم دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہو تو ٹو دی میکزیمم تم 1/3 میں سے کسی کو مینشن کر دو، میرے دوست کو مل جائے، بہت غریب ہے، بہت شریف ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، تو بس 1/3۔ اور اگر وصیت گناہ کی جائے گی، یعنی اللہ نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے اس کے علاوہ کی وصیت کر دی جائے گی تو اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا، اس وصیت کو نہیں ماننا فرض ہے، نہیں مانا جائے گا کہ ہاں جس کا مال تھا اس نے جو کہہ کے گئے وہی کریں گے، نہیں، وہ اللہ کے نافرمانی کا حکم دے کے گئے، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، اللہ ہی کا حکم لگے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشقت شاقہ کے بعد پوری شریعت کو نافذ کر دیا تھا، اور آج ہم پھر غافل ہو گئے اور ہم نے اتنے سارے مصائب مول لے لیے شریعت کی پابندی نہیں کر کے۔ بیٹیوں کو جہیز دے کے رخصت کر دیتے ہیں، سارا بیٹوں کو چلا جاتا ہے، بیٹوں میں بھی جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ جو اپنے غریب بھائی جو کم سیلری والی جاب کرتا ہے، زیادہ نہیں پڑھا لکھا ہے، اس کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سارا غصب اور سارے حق تلفی یہ سب ہماری مسلم سوسائٹی میں بھی چل رہی ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو مل کے دور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو رحمی رشتے ہیں ان کا ہی زیادہ حق ہے۔ جب مہاجرین سے زیادہ ہو گیا تو پھر بتائیے اور کس کا ہی لحاظ کیا جائے کہ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے۔ آپ کا دخل ہی نہیں ہے کوئی، ترکے کا ڈسٹریبیوشن آپ کے جانے کے بعد ہوگا، آپ کو ضرورت نہیں کچھ بھی بولنے کی کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں۔ جب آپ جائیں گے آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے حکم کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو گناہ گار وہ ہے جو بعد میں صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہا ہے اور دوسرے کا حق مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب میں لکھی سے مراد لوح محفوظ میں لکھی بھی ہو سکتا ہے، کتاب میں لکھی سے مراد اس سے پہلے کی جو شریعت آ چکی سورہ نساء میں، بقرہ میں، یعنی اسی قرآن میں لکھی بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب میں لکھی سے مراد تورات میں جو شریعت آئی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم سے بھی اور موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت گاہرا قول و قرار لیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے لیے ہوئے ایک عہد کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جو یہ واحد پلیس نہیں ہے، اور بھی قرآن میں اور بھی مقامات ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-82 میں بھی ہے نبیوں سے جو میثاق لی گئی تھی۔ تو میثاق کہتے ہیں بہت پختہ عہد کو، جو عہد بہت پکے طور سے باندھا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اور جب غلیظہ بڑھا دیا گیا تو مزید تاکید بڑھ گئی کہ بہت پختہ، بہت گاڑا قول و قرار لیا تھا۔ یہ میثاق کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سے اختلاف رائے کے ساتھ یہ میثاق وہ میثاق ہے جو عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے لیا گیا تھا، ورنہ میثاق کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ میثاق یہ ہے کہ نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں جو دیا جائے گا اس کو بے کم و کاست، پہلی بات تو تم اس پہ پوری طرح سے عمل کرو گے، کچھ کمی کے بغیر عمل کرو گے اور پہنچا دو گے آگے تک بغیر کمی کیے۔ یہ نبیوں سے بہت گہرا قول و قرار لیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ذکر آیا کچھ اولو العزم انبیاء کا، جب اولو العزم انبیاء کا، رسولوں کا ذکر آ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ سب کا ذکر ہے ایک طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبھی رسولوں، سبھی نبیوں سے یہ قول و قرار اور یہ میثاق اور یہ بہت پختہ وعدہ لیا تھا
کہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اطاعت کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو کچھ تمہیں دیا جائے گا تمہاری امت کو پہنچانے کے لیے وہ بے کم و کاست، بغیر کسی کمیوں کو تاہی کے پہنچا دو گے. یہ قول و قرار کی بات ہے، اور یہ غالباً عالم ارواح میں لیا گیا تھا. عالم ارواح میں 2 عہد لیے گئے تھے، ایک تمام انسانوں کی روحوں سے لیے گئے تھے، اور اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، جسے عہد الست کہتے ہیں. الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا، تو ان سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہم شہادت دیتے ہیں. تو سارے انسانوں کی روحوں سے دنیا میں آنے سے پہلے خالی روحیں پیدا فرماتی تھی اللہ نے، ابھی جسم کے ساتھ ملایا نہیں گیا تھا. روحوں سے یہ قول و قرار اور عہد لیا گیا تھا کہ تم دنیا میں جا کے مجھے کو رب مانو گے اور میری فرما برداری کرو گے. سب نے ہاں ہاں میں جواب دیا تھا. یہ سب کا ایک ساتھ ہو گیا، عہد الست کہتے ہیں. نبیوں سے ایک الگ عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں وحی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا اور اسے پہنچانا ہوگا، تو انہوں نے بھی عہد کیا تھا. تو اس عہد کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ایک دم پختہ وعدہ کیا تھا تم سے اور تمام رسولوں سے. یہاں پہ صرف نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا. یہ اولو العزم رسول ہیں، اور جب ان سے جو بات ذکر کر کے کہی جاتی ہے تو مطلب ہے کہ اس کے علاوہ سارے نبی خود بخود اس میں آ گئے. لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب. اب اس سے واضح ہو گیا نا کہ یہ قول و قرار اسی طرح کی بات ہے کچھ، تاکہ جب میسج پہنچ جائے تو باقی لوگوں کو مکلف تب ٹھہرایا جائے جب وہ میسج ریسیو کر لیں. کیونکہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر نبی سے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی، کوئی کمی ہو جاتی، تو ان کی امت روز آخرت اللہ سے حجت کر سکتی تھی، نہ ہمیں پہنچایا تو گیا نہیں، یا ہمیں ٹھیک سے نہیں پہنچایا گیا نا، نہیں تو ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہوتے، یہ حجت کر سکتی تھی نا. اور قرآن حکیم میں ہم مطلب مقصد بھی رسولوں کے بھیجنے کا یہی بیان کیا گیا ہے نا کہ لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی حجت نہ رہ جائے اللہ کے اوپر کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، ہم کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیسے کرنا ہے. تو یہ سب بہانے بازی عوام کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی کہ تمہیں ایک غلطی بھی نہیں کرنا ہے اور بے کم و کاست پہنچانا ہے. مت سمجھیے کہ منصب رسالت کوئی آسان چیز ہے. منصب رسالت بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، اور اللہ کا چناؤ ہے، کسی کا نہیں ہے کہ اپنے سے کوئی عبادت کر کے نبوت تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کا چناؤ ہے، لیکن رسول کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا تاکہ سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں اللہ پوچھے. کہنے کا مطلب جب میسج ڈیلیور ہو جائے گا پوری طرح سے، تب ہم اور آپ سب اکاؤنٹیبل ہو گئے نا کہ ہمیں نبی کی تعلیمات پہنچ گئی، یہ کتاب اللہ نبی نے یہ پہنچا دیا، کیسے کرنا ہے کر کے دکھا دیا، اور ساری احادیث ہمارے پاس پریزروڈ ہے کہ کیسے فالو کرنا ہے، وہ سب ہمیں مل جاتا ہے، سنت نبی کی پتہ ہے. تو اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم عذر دے سکیں آخرت میں. تو اب نیکوکار جو بات مان لے گا تو اس کا سچ بھی ثابت ہو جائے گا، جس نے تصدیق کی اور جس نے عمل کیا اس کی سچائی بھی ثابت ہو جائے گی. اور اس میں جو بات محذوف ہے وہ یہ کہ جھوٹوں کا جھوٹ بھی ثابت ہو جائے گا. اور اس کو چھوڑ کے بس یہ کہہ دیا گیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مطلب اب نبیوں کے پہنچانے کے بعد بھی جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہے، اور روز آخرت وہ کسی بھی طرح حجت نہیں دے سکے گا کہ ہم نے عمل کیوں نہیں کیا. پورا مقدمہ اس کے خلاف رہے گا کہ چیزیں ڈیلیور ہو گئی تھیں، نہیں کرنا، تمہارے اپنے
اتباع نفس کی وجہ سے تھا اور مقدمہ وہ جیت نہیں پائے گا. تو لہٰذا نبیوں نے پورا پہنچا دیا ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اب ہم بے کم و کاست عمل بھی کریں تاکہ ہم بھی نجات پا جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، غور و فکر کرنے، مکمل عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.